الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں اور میری آواز سننے والے تمام مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ دلوں کے اعمال کے نام سے ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے جو ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، جس پر لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہمارے دلوں کی تربیت، اصلاح، نگہداشت بہت ضروری ہے. اگر دل سدھر جاتے ہیں تو پھر آدمی کے احوال اور اس کے اعمال بخوبی سدھر جاتے ہیں، اور انسان ایک لذت، خوشی اور ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کے دل کی اور جسم کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ گویا اپنے آپ کو آخرت سے پہلے ایک جنت میں محسوس کرتا ہے، اور اسے بہت ہی سرور، خوشی، یعنی اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک جنت میں ہے جو دلوں کی اصلاح کے بعد پیدا ہوتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے اعمال ہی اصل ہیں اور مقصود ہیں، اور جو اعمال ہم جسم کے اعضاء سے کرتے ہیں وہ دلوں کے اعمال کی تکمیل اور دلوں کے اعمال کو پورا کرنے کے لیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نیت یہ دل کا عمل ہے، وہ اصل میں روح کا مقام رکھتی ہے، اور ہمارا جسم، ہاتھ پیر کا جو عمل ہے وہ جسم کے برابر ہے، اور اس جسم کے لیے دل کا عمل جو نیت اخلاص کی شکل میں ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ جسم مردہ ہے، اور جسم سے کیے ہوئے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان بھلا کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ کرے اور کتنی ہی نیکیاں نہ کرے، کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو اس عمل کو اکارت کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں فرمایا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور اسی طرح اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 میں فرمایا: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ہی کہا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل کو ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہی فرق ہے مومن میں اور منافق میں. مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، لیکن منافق ہے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اسے نہیں ہے. تو ان حالات میں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میں مجھ سے اور ساری میری آواز سننے والوں سے کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ
ہمارے دلوں کو ہم کیسے اچھا بنائیں۔ آج دلوں پر، میرے اور آپ کے دلوں پر غفلت کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں کی زندگی بدل چکی ہے اور عبادتوں کی لذتیں ہم سے چھین چکی ہیں۔ نہ قرآن پڑھنے والوں کو تلاوت قرآن میں لذت ہے، نہ وہ توجہ ہے، نہ وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، لیکن ہماری نمازیں لذت سے خالی ہیں، اور اس بات سے خالی ہیں کہ وہ نمازیں ہمیں فحش اور برائی سے روک سکیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں دے سکیں۔ تو اسی بات کو لے کر انشاءاللہ روزانہ آپ کے سامنے دلوں کے اعمال کے عنوان سے کچھ باتیں پیش ہوں گی، آپ بھی سنیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت آپ کو جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔